بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم اور فقیہ تو تھے ہی، لیکن آپ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ آپ کی تجارت نہ صرف شہر بلکہ پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ کی تجارت کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ سچائی اور امانت داری تھی۔ ایک ایک بات پر غور کرتے اور معمولی سی چیز میں بھی اگر شک اور شبہ ہوتا اس کو چھوڑ دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اپنے خادم کو، جو کاروبار کا ایجنٹ بھی تھا، کپڑے کے کچھ تھان دیے اور کہا کہ اسے فروخت کر دینا، اور اس میں فلاں تھان جو ہے اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، اور گاہکوں کو بتا بھی دینا کہ اس فلاں تھان میں یہ والی خرابی پائی جاتی ہے۔ کاروبار کے دوران اس شخص کو اس بات کا خیال نہ رہا اور سارے کے سارے تھان بک گئے۔ شام کو جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تھانوں کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ سب تھان بک گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ جو خراب تھان تھا جس میں ایک عیب پایا جاتا تھا، کیا خبر دی تھی؟ تو خادم نے کہا کہ میں تو بھول گیا ہوں اور میں نے بتایا نہیں، وہ سارے کے سارے تھان بک گئے ہیں۔ ان سارے تھانوں کی قیمت تقریباً کوئی 30,000 درہم کے قریب تھی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کی ساری رقم اللہ کے راستے میں خیرات کر دی اور کہا کہ اس میں شک پایا جاتا ہے، اور وہ شخص کہ جو یہ رقم دے گیا ہے اور اس عیب دار تھان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، یقیناً یہ پوری رقم میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس قدر احتیاط کرنے والے شخص یقیناً ہر اعتبار سے ایک متقی اور نیک اور امام ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے گئے اور بھاؤ تاؤ جب ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اس چیز کی قیمت 1,000 درہم ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور کہا کہ نہیں، تم کم قیمت بتا رہے ہو۔ یہ اس شخص کی زندگی میں پہلی بار شاید ایسا ہوا ہوگا کہ لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ آپ کم قیمت مانگ رہے ہیں، جبکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لینے والا زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو چیز بیچ رہا ہے وہ اپنی کم قیمت والی چیز کی بھی زیادہ قیمت لینے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والی بات، اس سے وہ شخص اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ فوراً آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے راغب ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ تقوی ایک ہی وجہ سے تھا کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی پکڑ کا اور اس کی ناراضگی کا خوف ان پر طاری رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز پڑھتے تو بعض اوقات عذاب کی کوئی آیت اس قدر دہراتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک رات نماز پڑھ رہے ہیں اور انہیں سورہ زلزال پڑھی، اور اس سورہ زلزال پڑھتے وقت اس قدر رقت طاری ہوئی کہ پریشان ہو گئے۔ یہ شخص کچھ دیر بیٹھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں اس کا آنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایک ایک ذرے کا بدلہ دینے والے، چاہے وہ ذرہ خیر کا ہو یا شر کا، نعمان تیرا غلام تیرے سامنے حاضر ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے ہر آن اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہ ان کا شیوا رہا ہے، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کیا کرتے تھے۔ راستے میں ایک دفعہ جا رہے تھے کہ ایک لڑکے کے پاؤں پر آپ کا پاؤں آ گیا۔ لڑکے نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ یہ بات سننا تھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی اور وہ گر پڑے۔ آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ امام صاحب، آخر ایسی کیا بات تھی کہ اس قدر زیادہ آپ پر اثر ہوا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کی آواز ایک غیبی آواز ہو جو مجھے خبردار کر رہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ
کی پکڑ سے ڈر نہیں رہا، اس وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ یقیناً ایسی ہی لوگ ہیں جن کے نام رہتی دنیا تک روشن، اور آخرت میں یہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے۔ ہم بھی اپنے معاملات پر غور کریں۔ کیا ہم بھی اشیاء کی لین دین اور خرید و فروخت میں اسی احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے اختیار کیا تھا؟ سوچیے اور فیصلہ کیجیے۔